السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے رب، جنت میں کم درجہ جس شخص کا ہوگا اس کا کیا حال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جنت میں جانے والے شخص کا حال فرمایا کہ جب اسے جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا، بڑی عزت و برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی نعمت سے نوازا ہے جیسی پہلے اور بعد کے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ وہ اسی گمان میں جہنم کے کنارے بیٹھا رہے گا کہ اچانک دور سے ایک درخت نظر آئے گا۔ وہ درخت کو دیکھ کر کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں بیٹھوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ سایہ نصیب کر دوں تو غالباً مجھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مانگے گا۔ وہ پختہ وعدہ کرے گا، نہیں نہیں میرے رب، اور کچھ نہیں مانگتا، بس صرف اس درخت کے قریب کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے کہ اس کے سائے میں بیٹھے اور اس کے پھل کھائے اور اس کا پانی پیے۔ اسی حال میں ہوگا کہ پہلے درخت سے بہتر ایک اور درخت نظر آئے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے میں بیٹھوں۔ تیری عزت اور جلال کی قسم، بس یہ دے دے، مزید کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے پختہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے بعد کچھ اور نہیں مانگوں گا؟ وہ کہے گا، بس اللہ یہ دے دے، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ اسی حالت میں ہوگا کہ پہلے دونوں درختوں سے زیادہ بہتر اور خوبصورت جنت کے دروازے کے قریب ایک اور درخت نظر آئے گا۔ وہ صبر کی کوشش کرے گا مگر صبر کہاں۔ کہے گا، میرے رب، اس درخت کے قریب کر دے تاکہ اس کا پانی پیوں، اس کے سائے تلے رہوں، اب اس کے بعد کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگے گا؟ پھر اللہ اسے اس تیسرے درخت کے پاس کر دے گا۔ جب اس تیسرے درخت کے نیچے جائے گا تو سامنے جنت نظر آئے گی۔ اہل جنت کی آوازیں سنے گا، اس کی نعمتیں، اس کے محلات، اس کے باغات نظر آئیں گے۔ وہ ان کو دیکھتا رہے گا لیکن بالآخر صبر نہ کر سکے گا اور کہے گا، میرے پروردگار، مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، مجھ سے تیرے تقاضے کو کون سی چیز روکے گی؟ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ پوری دنیا تجھے دگنی کر کے دے دوں؟ بندہ کہے گا، میرے پروردگار، کیا تو میرا مذاق اڑا رہا ہے؟ حالانکہ تو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ غرض اس بندے سے کہا جائے گا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جب جنت میں داخل ہونے کے لیے جائے گا تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ پوری جنت بھر چکی ہے۔ چنانچہ وہ کہے گا، میرے پروردگار، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ لوگ تو اپنی اپنی جگہ لے چکے ہیں اور اپنا اپنا حصہ قبضے میں کر چکے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے، تم پسند کرو گے کہ تمہاری ملکیت دنیا میں کسی بادشاہ کے ملک جتنی ہو؟ وہ کہے گا، ہاں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہم نے تجھے اتنی بادشاہی بخش دی اور 5 مرتبہ زیادہ، یعنی 5 گنا زیادہ بڑی سلطنت تمہیں عطا کر دی۔ وہ کہے گا، میرے رب، میں خوش ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال فرمائیں گے، یہ تیرے لیے ہے اور 10 گنا زیادہ اور بھی، اور تیرا دل جو چاہے اور تیری آنکھ کو جو بھلا لگے سب کچھ ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں حور عین، یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی 2 بیویاں اس کا استقبال کریں گی اور کہیں گی، تعریف اس اللہ ذوالجلال کے لیے جس نے تمہیں ہمارے لیے اور ہمیں تمہارے لیے بنایا۔ پھر وہ کہے گا، جو کچھ مجھے ملا ہے ویسا کسی کو نہیں ملا ہوگا۔
یہ سب سے نچلے درجے والا جنتی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ تو سب سے کمتر درجے کا جنتی ہوا، اور اعلیٰ منزل والے جنتی کی کیا شان ہوگی؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے چنا، اختیار کیا، ان کی عزت و بزرگی کو اپنے ہاتھ سے جمایا اور ان پر مہربانی کر دی۔ میں نے ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، انہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں ان کے متعلق خیال گزرا۔